کہ ہم بہت زیادہ ہنس رہے ہیں، کہکے لگا رہے ہیں، تو اپنے آپ کو ریمائنڈ کرانا چاہیے کہ ایک وقت آئے گا ہم نے بھی اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ قیامت کا منظر ہے وہ اگر ہم پراپرلی اس کے بارے میں سوچیں تو واللہ بڑا مشکل ہے وہ کہ سور پھونکنے والے کے بارے میں آپ نے فرمایا، اور یہ حدیث کب بیان ہوئی؟ آج سے 1400 سال پہلے بیان کی جا رہی ہے، اور آپ اس وقت بتا رہے ہیں کہ سور پھونکنے والا بالکل تیار ہے، لیکن اس بات کو 1400 سال آلریڈی گزر چکے ہیں۔ جب آپ نے یہ سینس کیا کہ صحابہ جو ہیں وہ پریشان ہو گئے اس کو، تو پھر آپ نے سلوشن بھی بتایا۔ پھر آپ نے کیا کہا؟ پریشان مت ہو، گھبراؤ مت، بلکہ تم یہ کہو حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بہت ہی امپورٹنٹ حدیث جس میں ہمارے لیے آخرت کے اعتبار سے بہت امپورٹنٹ میسیجز ہیں، جب میں پڑھ رہا تھا تو میں نے سوچا کہ آپ لوگ ساتھ بھی شیئر کروں۔ اوبیسلی میرے اپنے لیے بھی ریمائنڈر ہے، اور سننے کے بعد ہم سب کو ایک ریمائنڈر ملتا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی میں جب ہم زندگی گزار رہے ہوں تو ہمیں اپنے آپ کو کیسے لے کے چلنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ موجود تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے فرمانے لگے کہ بھلا میں کیسے ہنسی خوشی رہ سکتا ہوں جب کہ سور پھونکنے والا سور منہ میں لیے ہوئے اللہ کی اجازت کی طرف کان لگائے ہوئے ہے اور انتظار کر رہا ہے کہ کس وقت اسے اجازت ملے اور وہ سور پھونک دے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اتنی بات کہی تو آپ نے نوٹ کیا کہ صحابہ کے اوپر یہ بات بڑی گراں گزری، یعنی صحابہ ایک دم تھوڑے جو ہے پریشان سے ہو گئے۔ تو جب آپ نے یہ دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مگر تم لوگ گھبراؤ نہیں، بلکہ یہ کہو حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یعنی ہمارا اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، اور اس حدیث میں جو ہمارے لیے میسیجز ہیں بڑے امپورٹنٹ اور کرٹیکل ہیں۔ پہلی بات ہمیں کیا پتہ لگ رہی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو یہ میسیج دے رہے ہیں کہ میں اس دنیا میں کیسے ہنسی خوشی رہ سکتا ہوں جب کہ سور پھونکنے والا جب وہ بالکل تیار ہے۔ میسیج ہمارے لیے یہاں پہ کیا ہے کہ ہم اس دنیا میں جب رہ رہے ہوتے ہیں تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کسی ایسے ماحول میں ہوتا ہے، کسی ایسی گیدرنگ میں ہوتا ہے کہ جہاں پہ ہم ہنس رہے ہیں، کہکے لگ رہے ہیں، مذاق ہو رہا ہے، کھانا چل رہا ہے، اور انسان اتنا غافل ہو جاتا ہے کہ اس کو بھول جاتا ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس نے اس دنیا کو چھوڑ کے چلے جانا ہے، اور اس کے پیچھے ایک ریمائنڈر ہے تاکہ ہم جب بھی ایسی سچویشن میں ہوں کہ ہم بہت زیادہ ہنس رہے ہیں، کہکے لگا رہے ہیں، تو اپنے آپ کو ریمائنڈ کرانا چاہیے کہ ایک وقت آئے گا ہم نے بھی اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ یہاں پہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارا دین ہمیں اس چیز سے منع کرتا ہے کہ ہم ہنس نہیں سکتے یا کسی گیدرنگ میں جا نہیں سکتے یا کوئی مذاق نہیں کر سکتے، لیکن ایک بہت خوبصورت بیلنس دیتا ہے ہمارا دین کہ جب انسان کسی بھی چیز میں ایک طرف آگے بڑھنا شروع ہوتا ہے تو پھر اس کو واپس بیلنس کرنے کے لیے کچھ اور چیز کرنی پڑتی ہے۔ جب انسان ایسی مجالس میں ہوتا ہے جہاں پہ صرف ہنسنا کھیلنا اور گپ شپ اور کھانا پینا چل رہا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ یہ سب دنیا کے مزے ہیں، اور جب انسان ان دنیا کے مزوں میں بہت زیادہ ڈیپ جانا شروع ہو جاتا ہے تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی آخرت سے غافل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے امپورٹنٹ ہے کہ اپنے آپ کو ریمائنڈ کرانا کہ یہ سب کچھ بہرحال ابھی جو میں انجوائے کر رہا ہوں، ایک وقت ایسا آئے گا جب میں دنیا سے جاؤں گا تو مجھے آخرت کو فیس کرنا ہے۔ دوسری بات یہ کہ جب انسان کے دل میں یہ احساس ہوتا ہے کہ آنے والا کل جو ہے وہ بڑا خطرناک اور بڑا خوفناک ہے، تو یہ بڑا سائیکولوجیکل امپیکٹ اس کے اوپر ہوتا ہے کہ وہ موجودہ حالات میں یا آج کے دن کی خوشی کو بھی اس طرح نہیں انجوائے کر سکتا جیسے کہ وہ شخص انجوائے کر سکتا ہے جس کو کل کا کوئی خبر ہی نہیں ہے، کل آنے والے وقت میں اس کے لیے کوئی پرابلم ہی نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص ایسا ہے کچھ لوگوں میں بیٹھا ہوا ہے اور سارے ہنس رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، گپ لگا رہے ہیں، اور اس کو یہ پتہ ہے کہ جو کل ہے، کل کوئی ایک ایسی ٹریجڈی ہے جو میری لائف میں ہونے والی ہے، یا کل جو ہے میرا رزلٹ آنا ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی اسٹوڈنٹ ہے اور میرا رزلٹ آنا ہے اور اس کو پتہ ہے اس کا رزلٹ اچھا نہیں آیا یا اچھا نہیں آئے گا، اس نے پیپرز اچھے نہیں دیے، تو اس کی جو کیفیت ہوگی نا وہ کبھی بھی اس طرح انجوائے نہیں کرے گا۔ باقی سارے لوگ جو ہیں اگر ہنس رہے ہوں گے اس کے ارد گرد، لیکن وہ اس کو انجوائے نہیں کرے گا کیونکہ اس کے دماغ پہ کل سوار ہے، آنے والا جو کل ہے اس کے ذہن پہ سوار ہے، اور اس کو پتہ ہے کہ پتہ نہیں میرا کیا بنے گا، وہ کبھی بھی انجوائے نہیں کر سکے گا۔ یہی معاملہ ایک ایمان والے کا ہوتا ہے کہ ہم جب دنیا میں رہ رہے ہوتے ہیں
تو ہمیں کانسٹنٹلی اپنی آخرت کی فکر لگی ہونی چاہیے، اور اس فکر کے ساتھ ہم زندگی گزاریں. ہم انجوائے کریں، کھانا کھائیں، کبھی کبھی ہنسیں، سب چیزیں ٹھیک ہیں، لیکن پھر فوراً اپنے آپ کو ریمائنڈ کرائیں تاکہ ہم آخرت سے غافل نہ ہو جائیں، صرف دنیا میں ہی نہ کھو جائیں اور دنیا کے ہی نہ ہو کے رہ جائیں. اس لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ اپنی دنیا کی زندگی کو انجوائے کرتے ہوئے بھی اپنی آخرت کو اپنے ذہن میں جو ہے وہ تازہ رکھنا کہ ایک دن آئے گا کہ میں نے ان حالات کو دیکھنا ہے. اور آخرت کے جو حالات ہیں وہ کوئی آسان نہیں ہیں. قیامت کا منظر ہے وہ اگر ہم پراپرلی اس کے بارے میں سوچیں تو واللہ بڑا مشکل ہے وہ. اور یہاں پر اگر دیکھا جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اوپر اپلائی کریں کہ میں کیسے ہنسی خوشی رہ سکتا ہوں. حالانکہ اگر کوئی شخص واقعی ہنسی خوشی رہ سکتا تھا تو وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، کیونکہ آپ کے پاس تو گارنٹی تھی. آپ کو تو آخرت کی فکر ہونی ہی نہیں چاہیے تھی، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنت الفردوس آپ کو کمٹ کی ہوئی، جنت کا سب سے اعلیٰ مقام آپ کو کمٹ کیا ہوا. میدان محشر میں حوض کوثر کے اوپر آپ کھڑے ہوں گے، لوگوں کی سفارش کرنے کی جو ہے وہ جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اجازت آپ کو دینی ہے. تو آپ تو کامیاب ہیں. لیکن پھر بھی آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں اس دنیا میں ہنسی خوشی کیسے رہ سکتا ہوں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آنے والا جو وقت جو قیامت ہے وہ کوئی آسان نہیں ہے. اور میسج ہمارے لیے ہے کہ ہم اپنے آپ کو ریمائنڈ کرائیں کہ مرنے کے بعد ایک ایسا وقت آنے والا ہے جس کے لیے ہمیں تیاری کرنی ہے، ہم دنیا میں غافل نہیں ہوں. اور یہ جو ہم جس دور سے گزر رہے ہیں نا، یہاں پہ ایک بہت عجیب سا کانسیپٹ ریویل کر رہا ہے، اور بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں یار مرنے کی بات مت کیا کرو، لوگوں کو موت سے مت ڈراؤ. تو میں کہتا ہوں بھائی اللہ اور اللہ کے رسول نے جب موت سے ڈرایا ہے، قیامت سے ڈرایا ہے، آخرت سے ڈرایا ہے، اور وہ ڈرانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ لوگوں کے اندر ایک فیئر فیکٹر انسٹل کرنا ہے. ڈرانے کا مقصد یہ ہے کہ کہیں تم ناکام نہ ہو جاؤ. تمہاری خیر خواہی ہے، تمہاری بھلائی ہے اس میں. آگے ایک گڑھا آنے والا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ گڑھے میں گر کے بندہ گرے گا اور وہ مر جائے گا. آپ اس کو کہیں گے دیکھو آگے نہ جانا، گڑھا ہے. تو آپ کو کہے بھائی تم کیوں ڈرا رہے ہو مجھے؟ تو یہ بیوقوف ہوگا نا انسان. آپ اس کو کیا کہیں گے؟ ارے بیوقوف انسان، میں تیری بھلائی کے لیے تجھے کہہ رہا ہوں. گڑھے میں تو گرے گا، میرا تو کچھ نہیں جائے گا. میں تو ایک تمہاری بھلائی کے لیے تمہیں بتا رہا ہوں کہ گڑھے میں گرو گے ذرا دیکھ کے چلو. لیکن ہمارا مسئلہ یہی ہے کہ جب آخرت کے بارے میں کوئی بات بتائی جائے، وہ کوئی ہم اپنی طرف تھوڑا ہی بتاتے ہیں. جب اللہ کی کوئی آیت بیان کی جاتی ہے آخرت سے متعلق تو وہ اللہ بتا رہا ہے. جب کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کی جاتی ہے آخرت سے متعلق تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں. بھئی ہم تو کنوے کر رہے ہیں میسج. اگر کسی کو اللہ اور اللہ کے رسول کی بات جس میں وہ ہماری بھلائی کی وجہ سے آخرت کی بات کر رہے ہیں، اگر کسی مسلمان کو وہ بھی بری لگتی ہے تو یہ بہت فکر کی بات ہے کہ جس کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ آخرت کی تیاری کرو، دنیا کی زندگی ختم ہو جائے گی، چند دن ہیں، چند لمحے ہیں، مرنے کے بعد ایک نئی زندگی سٹارٹ ہوگی، اس کے لیے پریپیئر ہو کے جاؤ. لیکن اگر کوئی نان سیریس انسان اس چیز کو سیریس نہیں لیتا تو اپنا نقصان کرے گا. یو کینٹ ڈو اینی تھنگ اباؤٹ اٹ. لیکن مقصد کیا ہے کہ یہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو یہ بتا رہے ہیں. اور اس کے بعد ایک اور امپورٹنٹ پوائنٹ کیا ہے کہ سور پھونکنے والے کے بارے میں آپ نے فرمایا، اور یہ حدیث کب بیان ہوئی؟ آج سے 1400 سال پہلے بیان کی جا رہی ہے. اور آپ اس وقت بتا رہے ہیں کہ سور پھونکنے والا بالکل تیار ہے. لیکن اس بات کو 1400 سال آلریڈی گزر چکے ہیں. لیکن جب صحابہ نے سنا تو ان کو یہ لگا کہ بس ابھی کسی وقت بھی ہو جائے گا. لیکن 1400 سال گزر گئے اس بات کو. آگے اب کس وقت سور پھونکا جائے گا قیامت کا ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے، واللہ عالم. ایک دن بعد پھونکا جائے، 1 سال بعد پھونکا جائے، 10 سال بعد پھونکا جائے، 100 سال ہو، 500 سال ہو، وی ڈونٹ نو. یہ ایک بہت بڑا مسئلہ آج کے دور میں یہ بھی ہے. اس سوشل میڈیا کے آنے کے بعد خاص طور پہ جب لوگوں کو آن لائن جا کے سوشل میڈیا پہ آ کے پیسے کمانے کا شوق پیدا ہوا، تو اس طرح کے ٹائٹل اور اس طرح کی ویڈیوز بنا کے وہ ہر تھوڑے سے بعد ایک قیامت کا ڈیٹ آ جاتی ہے. قیامت اس ٹائم پہ آ رہی ہے، قیامت اتنے سالوں بعد آ رہی ہے، یہ کنفرم ہو گیا ہے کہ یہ اس ڈیٹ میں قیامت آ جائے گی. اور بیٹھ کے اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں جی یہ اس وجہ سے یوں ہے. سب بوگس ہے. کوئی بھی شخص بڑے سے بڑا عالم بھی ہو، بڑے سے بڑا مفتی بھی ہو، اگر وہ آ کے یہ بتا رہا ہے کہ جی مجھے پتہ ہے کہ قیامت کس ڈیٹ کو آئے گی، تو سمجھ لے کہ وہ سب سے بڑا کذاب ہے. کیونکہ ڈیٹ کا اگر پتہ ہوتا تو اللہ سبحانہ و تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے کہ یہ اس صدی میں
اس سال میں، اس مہینے میں، اس تاریخ میں، اس دن میں قیامت قائم ہو جائے گی۔ جس چیز کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا، تو یہ جو ساری پوسٹ جو ہوتی ہیں جو صرف ویوز گین کرنے کے لیے لوگ بناتے ہیں کہ قیامت کی ڈیٹ آ گئی، قیامت اس دن آئے گی، یہ صرف پیسہ بنانے کی ٹیکٹکس ہیں اور فیم حاصل کرنے کی ٹیکٹکس ہیں۔ اپنے دین کو پلیز مذاق نہ بننے دیں اور نہ بنائیں، اس کو سیریس لیں اور اس کو ہر بات کو وہاں تک ریسٹرکٹ رکھیں جتنی ہمیں بتائی گئی ہے۔ اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈیٹ نہیں بتا کے گئے، بلکہ الٹا جب صحابہ نے ان سے پوچھا، ایک صحابی آئے اور آ کے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی، تو آپ نے بجائے اس کے کہ ان کو اس صحابی کو کوئی ڈیٹ بتاتا، آپ نے کیا فرمایا؟ تم نے اس کے لیے تیاری کیا کی ہے؟ Now that's the most important point کہ قیامت کی ڈیٹ کا تو ہمیں بڑا شوق ہے کہ کسی طرح ڈیٹ نکل ہے پتہ لگ جائے، لیکن اصل سوال یہ ہے کہ اس دن کے لیے تیاری کیا کی ہوئی ہے؟ اگر تیاری ہے تو آج بھی آ جائے تو الحمدللہ ٹھیک ہے، بھی ہم تیار ہیں، اور اگر تیاری نہیں ہے تو ڈیٹ سے کیا فائدہ پڑے گا؟ اصل مقصد تو تیاری ہے نا، یہ وہ قیامت ہے بھائی، کوئی ہالی ووڈ کی مووی تھوڑا ہی ہے کہ بس کس ڈیٹ کو ریلیز ہو رہی ہے ہم دیکھیں گے اور اس کا ختم ہو جائے گا، پھر زندگی دوبارہ اپنے نہج پہ آ جائے گی۔ اٹس اے سیریس میٹر، اور اصل معاملہ کیا ہے کہ ڈیٹ ہمیں نہیں پتہ کب آئے گی، سور کب پھونکا جائے گا، یہ صرف اللہ جانتا ہے۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم تیاری کریں اور اس دن کے لیے تیاری کریں تاکہ ہم اس دن کو جب اللہ کے سامنے پیش ہوں تو اس حال میں پیش ہوں کہ ہم انشاءاللہ کامیاب ہونے والے لوگوں میں شامل ہوں۔ اس کے بعد اگلی بات کیا پتہ لگتی ہے؟ اگلی بات یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ صحابہ کی جو ایموشنز کو ہے نا بڑے اچھے طریقے سے سمجھتے تھے۔ یہ جو آج ایموشنل انٹیلیجنس کا جو کانسیپٹ ہے نا، ہمیں یوں لگتا ہے کہ جی ابھی کوئی نئی چیز ریویل ہوئی ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت اچھے طریقے سے یہ چیز سکھائی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایموشنز کو بہت اچھی طریقے سے ہینڈل کرتے تھے، اپنے بھی اور صحابہ کے بھی۔ اب جب آپ نے یہ بات کہی تو آپ نے صحابہ کے چہرے کے اوپر جو ایکسپریشنز تھے ان کو دیکھ کے اس چیز کو سینس کر لیا کہ یہ لوگ گھبرا گئے ہیں، کیونکہ بات چھوٹی نہیں ہے، قیامت کا معاملہ جو ہے وہ چھوٹا نہیں ہے، ہم تو سیریس نہیں لیتے نا۔ صحابہ کے لیے جو ہے بڑی بات ہوتی تھی جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی کچھ حدیث سنتے تھے تو صحابہ جو ہے نا اس کو فوراً بہت سیریسلی لیا کرتے تھے۔ جب آپ نے یہ سینس کیا کہ یہ صحابہ جو ہیں وہ پریشان ہو گئے اس کو، تو پھر آپ نے سلوشن بھی بتایا۔ پھر آپ نے کیا کہا؟ پریشان مت ہو، گھبراؤ مت، بلکہ تم یہ کہو حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ آپ نے سلوشن یہ بتایا کہ صرف سوچنے سے پتہ نہیں کیا ہوگا، وہ دن آئے گا تو میرا کیا بنے گا، میں کیا کروں گا، میری تو تیاری نہیں ہے، یہ آج ہم کرتے ہیں نا سب باتیں، یہ باتیں اپنی جگہ امپورٹنٹ ہے۔ اگر یہ فکر ہے تو فکر کا ہونا امپورٹنٹ چیز ہے، لیکن خالی فکر ہے اور فکر کے ہوتے ہوئے عمل اور تیاری نہیں ہے تو ایسے فکر کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ فکر وہی اصل فکر ہوتی ہے جو انسان کو کسی ایکشن کی طرف لے کر جائے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہاں پر ایکشن بتا رہے ہیں کہ اب تم نے کرنا کیا ہے۔ صرف پریشان ہونے سے کچھ نہیں ہوگا، بلکہ اللہ پہ بھروسہ رکھو، اللہ پہ توکل رکھو، اللہ سے اچھی امید رکھو کہ میرا اللہ میرے لیے کافی ہو جائے گا، کیونکہ دنیا میں بھیجنے والا بھی ہمیں اللہ، اس دنیا کی حقیقت بتانے والا بھی ہمیں اللہ، اس دنیا کے ختم ہونے کے بارے میں بتانے والا بھی ہمیں اللہ، قیامت کے قائم ہونے کے بارے میں بتانے والا بھی ہمیں اللہ، اور قیامت کے دن حساب لینے والا بھی اللہ، قیامت کے دن کا مالک بھی اللہ۔ تو بھی جو سب چیزیں جس کے ہاتھ میں ہیں، الٹیمیٹلی جس نے ڈیسیژن کرنا ہے، تو بجائے اس کے کہ تم اس بات کے اوپر پریشان ہو، اصل چیز یہ میٹر کرتی ہے کہ جو ڈیسیژن میکر ہے، جو اس دن کا مالک ہے، تم اسی پہ بھروسہ رکھو۔ اور جب ہم اللہ پہ بھروسہ کریں گے تو اس سے ہمیں کیا پتہ لگتا ہے قرآن سے؟ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پہ توکل کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ تو انسان کو کیا کرنا چاہیے کہ اس دن کی تیاری کی فکر بھی ہونی چاہیے، اس فکر کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ عمل بھی ہونا چاہیے، اور پھر اللہ پہ بھروسہ بھی ہونا چاہیے۔ اور ایک اور چیز ہمیں بڑی امپورٹنٹ پتہ لگتی ہے اس سے، وہ کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ صحابہ میں جو ہے وہ خوف اور امید کا بیلنس مینٹین رکھتے تھے۔ وہ اتنا زیادہ خوفزدہ نہیں کر دیتے تھے صحابہ کو کہ وہ مایوس ہو جائیں، اور اتنا زیادہ میٹھا میٹھا دین بھی نہیں بتاتے تھے کہ وہ عمل کرنا چھوڑ دیں۔ ان دونوں کے درمیان کا بیلنس ہوتا تھا، جس جگہ پہ جہاں جتنی ضرورت ہے آپ اتنی بات بتاتے تھے، تاکہ صحابہ بھی جو ہیں وہ عمل بھی کرتے رہیں، ان کے اندر آخرت کی فکر بھی رہے،
اور اللہ سے محبت بھی رہے، اللہ سے امید بھی رہے، اور اسی خوف اور امید کے بیلنس کو لے کے جب انسان زندگی گزارتا ہے تو پھر وہی چیز جو ہے انسان کو جو ہے وہ آخرت کی تیاری میں جو ہے وہ مددگار ثابت ہوتی ہے۔ ادروائز اگر انسان صرف خوف زدہ ہو جائے گا تو وہ مایوس ہو جائے گا اور عمل سے دور ہو جائے گا، اور اگر صرف اس کو امیدیں دلاتے رہیں گے کہ سب ٹھیک ہے، کچھ نہیں ہوتا، کوئی بات نہیں، اللہ غفور الرحیم ہے، اور وہ اس طرح کی باتیں کریں گے تو وہ یوں اگر شو کریں گے کہ بھائی کچھ بھی نہ کرو تب بھی سب ٹھیک ہے، تو اس سے کیا ہوگا، انسان عمل سے غافل ہو جائے گا۔ اس لیے امپورٹنٹ کیا ہے کہ ہمیں ان دونوں کو لے کے ساتھ چلنا چاہیے، اور ان دونوں کیفیات کے ساتھ آنے والے وقت کے لیے تیاری کرنی چاہیے، قیامت کے لیے تیاری کرنی چاہیے، تاکہ ہم لوگ ان لوگوں میں شامل ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کامیاب کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس میں بغیر حساب کتاب کے جانے والا بنائے۔ بارک اللہ علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔